کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ کے دماغ کے اندر ایک چھوٹا سا حصہ آپ کی زندگی کو مکمل طور پہ بدل سکتا ہے؟ ایک ایسی چیز جو نہ صرف آپ کے سونے جاگنے کے نظام کو کنٹرول کرتی ہے بلکہ آپ کو کائنات کے گہرے رازوں سے بھی جوڑ سکتی ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں پائنل گلینڈ کی، جسے تھرڈ آئی یا روح کا بیج کہا جاتا ہے۔ یہ چھوٹا سا غدود جو آپ کے دماغ کے عین وسط میں واقع ہے، صرف ایک بایولوجیکل آرگن نہیں بلکہ ایک روحانی اینٹینا ہے جو آپ کو اپنی باطنی حکمت، وجدان اور الہی رہنمائی سے جوڑتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم پائنل گلینڈ کے بارے میں گہرائی سے بات کریں گے۔ یہ کیا ہے، یہ کیوں اہم ہے، یہ کیوں ان ایکٹیو ہو جاتا ہے، اور سب سے بڑھ کر آپ اسے ایکٹیو کیسے کر سکتے ہیں تاکہ آپ اپنی زندگی میں واضح وجدان، گہرے خواب اور کائناتی رہنمائی حاصل کر سکیں۔ اگر آپ اپنی روحانی سفر کو ایک نئے مقام تک لے جانا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ تو کیا آپ تیار ہیں؟ تو چلیے اس راز سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ تو سب سے پہلا سوال کہ یہ پائنل گلینڈ آخر ہے کیا؟ سائنسی طور پہ پائنل گلینڈ ایک چھوٹا سنوبر کی شکل کا غدود ہے جو آپ کے دماغ کے بیچوں بیچ واقع ہے۔ اس کا سائز محض ایک چھوٹے سے دانے جتنا ہے، لیکن اس کا کردار بہت بڑا ہے۔ یہ میلاٹونن نامی ہارمون بناتا ہے جو آپ کے سونے جاگنے کے سائیکل یعنی سلیپ ویک سائیکل کو کنٹرول کرتا ہے۔ لیکن کیا یہ صرف سونے کی ہی بات ہے؟ تو بالکل نہیں۔ روحانی روایات میں پائنل گلینڈ کو تیسری آنکھ یا تھرڈ آئی چکرا سے جوڑا جاتا ہے۔ قدیم ہندوستانی فلسفوں، مصری روایات اور حتیٰ کہ یونانی فلسفیوں جیسے افلاطون نے اسے روح کا دروازہ کہا۔ یہ وہ مقام ہے جہاں آپ کا مادی جسم اور روحانی وجود ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ یہ ایک داخلی اینٹینا کی طرح ہے جو کائنات سے معلومات وصول کرتا ہے، آپ کے وجدان کو بیدار کرتا ہے اور آپ کے گہرے خوابوں اور باطنی رہنمائی سے جوڑتا ہے۔ لیکن اگر یہ اتنا طاقتور ہے تو پھر یہ ہم سے اکثر کیوں انیکٹیو رہتا ہے، یا پھر ہماری جدید زندگی اسے خاموش کر رہی ہے؟ تو آئیے اس کی وجوہات جانتے ہیں۔ پہلے یہ ایک اہم سوال ہے کہ پائنل گلینڈ کیوں انیکٹیو ہو جاتا ہے؟ اگر پائنل گلینڈ اتنا طاقتور ہے تو یہ انیکٹیو کیوں ہو جاتا ہے؟ تو اس کا جواب ہماری جدید زندگی کے طرز عمل میں چھپا ہے۔ سائنس بتاتی ہے کہ پائنل گلینڈ میں کیلشیم کے ذخائر جمع ہو سکتے ہیں جو اسے انیکٹیو کر دیتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے صرف بایولوجیکل ریزنز نہیں ہیں، ہمارا طرز زندگی بھی اس میں بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے۔ تو پائنل گلینڈ کے ان ایکٹیو ہونے کی بہت ساری وجوہات ہیں جن میں سے ہم کچھ کا یہاں پہ ذکر کریں گے۔ نمبر 1 ہے فلورائڈ اور کیمیکلز۔ ہمارے پانی اور ٹوتھ پیسٹ میں موجود فلورائڈ، پروسیسڈ کھانوں میں موجود کیمیکلز اور ماحولیاتی آلودگی پائنل گلینڈ کے کام کو متاثر کر سکتے ہیں۔ ایک تحقیق جو جرنل آف پائنل ریسرچ میں شائع ہوئی بتاتی ہے کہ فلورائڈ پائنل گلینڈ میں کیلشیم کے ذخائر کو بڑھاتی ہے جو اس کی فعالیت کو کم کرتا ہے۔ نمبر 2 ہے تناؤ اور ڈیجیٹل اوورلوڈ۔ ہماری مصروف زندگی، مسلسل اسکرین ٹائم اور دماغی سٹریس ہمارے دماغ کے نیورو ٹرانسمیٹرز کو متاثر کرتے ہیں۔ نیورو سائنس کے مطابق دائمی سٹریس مطلب پرماننٹ سٹریس دماغ کے وہ حصوں کو کمزور کرتا ہے جو وجدان اور تخلیقی سوچ سے جڑے ہوتے ہیں۔ اور نمبر 3 روحانی انفصال۔ روحانی طور پہ جب ہم اپنے باطنی وجود سے کٹ جاتے ہیں، یعنی اپنی روح سے، اپنے مقصد سے، تو پائنل گلینڈ خاموش ہو جاتا ہے۔ قدیم روایات بتاتی ہیں کہ جب ہم اپنی فطری حالت سے ہٹتے ہیں تو ہمارا یہ روحانی اینٹینا بند ہو جاتا ہے۔ قدیم مصری تہذیب میں پائنل گلینڈ کو ہورس کی آنکھ کہا جاتا تھا، یعنی آئی آف ہورس، جو حکمت اور بصیرت کی علامت تھی۔ یونانی فلسفی افلاطون نے اپنی کتاب دی ریپبلک میں اسے روح کا آئینہ کہا جو کائنات کے ساتھ ہمارے تعلق کو ظاہر کرتا ہے۔ لیکن کیا یہ صرف روحانی باتیں ہیں یا واقعی ہم اسے دوبارہ ایکٹیو کر سکتے ہیں؟ تو اچھی خبر یہ ہے کہ سائنس اور روحانیت دونوں اس بات پر متفق ہیں کہ پائنل گلینڈ کو بیدار کیا جا سکتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم اپنے پائنل گلینڈ کو کیسے بیدار کر سکتے ہیں؟ یہ کوئی جادوئی عمل نہیں ہے بلکہ ایک شعوری کوشش ہے جو سائنس اور روحانیت کا امتزاج مانگتی ہے۔ تو یہاں پہ کچھ عملی اور روحانی طریقے ہیں جن سے آپ اپنی تھرڈ آئی کو اوپن کر سکتے ہیں۔ نمبر 1 مراقبہ یعنی میڈیٹیشن۔ میڈیٹیشن پائنل گلینڈ کو فعال کرنے کا سب سے طاقتور ذریعہ ہے۔ ایک خاص قسم کا مراقبہ، ایک خاص قسم کی میڈیٹیشن جسے پائنل گلینڈ ایکٹیویشن میڈیٹیشن کہا جاتا ہے، آپ کے دماغ کے اس حصے کو توانائی دیتا ہے۔ اس میں گہری سانس لینے، مخصوص فریکوینسی کی آوازوں اور اپنے دماغ کے مرکز پر توجہ مرکوز کرنے کی مشق شامل ہوتی ہے۔ سائنسی تناظر میں دیکھا جائے تو نیورو سائنس کے مطابق میڈیٹیشن دماغ کی تھیٹا ویوز کو بڑھاتا ہے جو گہری بصیرت اور وجدان سے جڑی ہوتی ہیں۔ ایک تحقیق جو فرنٹیئرز ان سائیکالوجی میں شائع ہوئی بتاتی ہے کہ باقاعدہ میڈیٹیشن دماغ کے پریفرنٹل
کورٹیکس اور بائنل گلینڈ کے درمیان تعلق کو مضبوط کرتا ہے، جو فیصلہ سازی اور باطنی شعور کو بہتر بناتا ہے۔ تو پریکٹیکلی آپ روزانہ 10 سے 15 منٹ کے لیے ایک پرسکون جگہ پہ بیٹھیں، اپنی آنکھیں بند کریں اور اپنے دماغ کے مرکز پر توجہ دیں۔ تصور کریں کہ ایک چمکتی ہوئی روشنی آپ کے پائنل گلینڈ کو توانائی دے رہی ہے۔ آپ یوٹیوب پر موجود 963 ہرٹز کی فریکوینسی کی آوازیں بھی سن سکتے ہیں، جو تیسری آنکھ کے چکرا سے منسلک ہیں۔ نمبر 2، اپنی غذا اور طرز زندگی کو بہتر بنانا بھی پائنل گلینڈ کی صحت کے لیے بہت ضروری ہے۔ فلورائڈ فری ٹوتھ پیسٹ اور صاف پانی کا استعمال کریں۔ اینٹی آکسیڈنٹس سے بھرپور غذائیں جیسے پھل، سبزیاں اور گری دار میوے کھائیں۔ رات کو گہری نیند لیں کیونکہ پائنل گلینڈ میلاٹونن رات کے وقت زیادہ فعال ہوتا ہے۔ نمبر 3، فطرت سے تعلق۔ فطرت کے ساتھ وقت گزارنا آپ کے پائنل گلینڈ کو توانائی دیتا ہے۔ سورج کی روشنی خاص طور پر صبح کے وقت میلاٹونن کے توازن کو بہتر بناتی ہے اور آپ کے دماغ کو تازہ دم کرتی ہے۔ تاریخی حوالہ جات دیکھا جائے تو قدیم ہندوستانی یوگی فطرت کے ساتھ گہرے تعلق کی وکالت کرتے ہیں۔ پتنجلی کی کتاب یوگا سٹراس میں مراقبہ اور فطرت کے ساتھ ہم آہنگی کو روحانی بیداری کا اہم حصہ قرار دیا گیا۔ لیکن جب آپ اپنا پائنل گلینڈ ایکٹیو کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ کیا واقعی آپ کی زندگی بدل جاتی ہے؟ تو آئیے اس کے فوائد پہ ایک نظر ڈالتے ہیں۔ تو جب آپ اپنے پائنل گلینڈ کو ایکٹیو کرتے ہیں تو آپ کی زندگی میں کیا تبدیلی آتی ہے؟ یہاں کچھ فوائد بیان کیے جا رہے ہیں جو آپ کو مل سکتے ہیں۔ نمبر 1، واضح انٹیوشن یعنی واضح وجدان۔ آپ کو اپنے فیصلوں پر زیادہ بھروسہ ہوتا ہے۔ آپ کو وہ باطنی احساس ملتا ہے جو آپ کو صحیح راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ نمبر 2، گہرے خواب۔ آپ کے خواب زیادہ واضح اور معنی خیز ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی آپ کو خوابوں میں ایسی بصیرتیں ملتی ہیں جو آپ کی جاگتی زندگی کو بدل دیتی ہیں۔ نمبر 3، کائناتی تعلق۔ آپ کو ایک بڑی طاقت سے جڑاؤ کا احساس ہوتا ہے، جیسے آپ کائنات کا حصہ ہیں۔ اور نمبر 4، باطنی ڈاؤن لوڈز۔ آپ کو اچانک خیالات یا آئیڈیاز آتے ہیں جو آپ کے مسائل کا حل پیش کرتے ہیں۔ سائنسی تناظر میں دیکھا جائے تو نیورو سائنس کے ماہرین کہتے ہیں کہ پائنل گلینڈ کا تعلق دماغ کے ڈیفالٹ موڈ نیٹ ورک سے ہے، جو تخلیقی سوچ اور خود آگاہی سے جڑا ہوتا ہے۔ جب یہ ایکٹیو ہوتا ہے تو آپ کا دماغ نئے خیالات اور بصیرتوں کے لیے زیادہ اوپن ہوتا ہے۔ تو فرینڈز، یہ سب آپ کے لیے کیوں اہم ہے؟ کیونکہ پائنل گلینڈ کو ایکٹیو کرنے سے آپ اپنی زندگی میں زیادہ واضحیت، مقصد اور سکون حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ آپ کو اپنے باطنی وجود سے جوڑتا ہے، جو آج کی مصروف زندگی میں بہت کم لوگوں کو ملتا ہے۔ اور فرینڈز، ہم نے اب تک دیکھا کہ پائنل گلینڈز ہے کیا، یہ کیوں فعال ہوتا ہے اور اسے کیسے بیدار کیا جاتا ہے۔ تو فرینڈز، اب تک جو ہم نے دیکھا کہ پائنل گلینڈ ہے کیا، یہ کیوں ان ایکٹیو ہوتا ہے اور اسے ہم کیسے ایکٹیو کر سکتے ہیں۔ لیکن کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ اسے ایکٹیو کرنے کے لیے ایک خاص قسم کا میڈیٹیشن ہے جو آپ کی روحانی صلاحیتوں کو بھی بڑھا سکتا ہے؟ تو چلیے اس بارے میں ذرا تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ یہ خاص قسم کا میڈیٹیشن ہے جو پائنل گلینڈ ایکٹیویشن میڈیٹیشن کہلاتا ہے، جو آپ کے روحانی انٹینے کو بیدار کرنے کا سب سے مؤثر طریقہ ہے۔ یہ مراقبہ نہ صرف آپ کے دماغ کو توانائی دیتا ہے بلکہ آپ کے روحانی رہنماؤں سے بھی آپ کا تعلق قائم کرتا ہے۔ اب چلتے ہیں اس مراقبے کے انگریڈینٹس کی طرف۔ نمبر 1، چینلڈ گائیڈنس۔ یہ مراقبہ کائنات کے عظیم کونسل آف لائٹ سے حاصل کردہ رہنمائی پر مبنی ہے۔ نمبر 2، ساؤنڈ ہیلنگ۔ مخصوص فریکوینسیز جیسے 963 ہرٹز جو تیسری آنکھ کے چکرے کو فعال کرتی ہیں۔ اور نمبر 3، وجدان کی تربیت یعنی آپ کے انٹویشن کی تربیت۔ آپ کو اپنی باطنی آواز سننے کی تربیت دی جاتی ہے۔ تاریخی حوالہ جات دیکھا جائے تو قدیم ہندوستانی روایات میں کنڈلینی یوگا کے ذریعے تیسری آنکھ کو بیدار کرنے کی مشقیں کی جاتی تھیں۔ مشہور یوگی پتنجلی نے اپنی کتاب یوگا سٹراس میں اسے دہرانا یعنی مرکوز توجہ کا حصہ قرار دیا۔ تو فرینڈز، اس کو کرنے کے لیے اس میڈیٹیشن کو شروع کرنے سے پہلے ایک واضح نیت، ایک انٹینشن بنائیں کہ آپ اپنا پائنل گلینڈ بیدار کرنا چاہتے ہیں، یعنی آپ اپنی پائنل گلینڈ ایکٹیو کرنا چاہتے ہیں۔ روزانہ 15 سے 20 منٹ اس میڈیٹیشن کے لیے نکالیں اور اپنے تجربات کو ایک جرنل میں نوٹ کریں۔ تو فرینڈز، جب آپ اپنے پائنل گلینڈ کو ایکٹیو کرتے ہیں تو آپ کی زندگی میں نئے امکانات کھلتے ہیں۔ آپ اپنے وجدان پہ زیادہ بھروسہ کرتے ہیں، آپ کے خواب زیادہ معنی خیز ہوتے ہیں اور آپ کو کائنات سے رہنمائی ملتی ہے۔ یہ سب آپ کو ایک گہرے سکون اور مقصد کا احساس دیتا ہے۔ اگر آپ اس موضوع پر مزید جاننا چاہتے ہیں تو دی تھرڈ آئی بائی بسانگ گرامپا اور دی پینل گلینڈ
دی آئی آف گاڈ بائی منلی پی ہال پڑھیں۔ یہ کتابیں پائنل گلینڈ کے روحانی اور سائنسی پہلو کو گہرائی سے بیان کرتے ہیں۔ تو فرینڈس، کیا آپ تیار ہیں اپنی تھرڈ آئی کو ایکٹیو کرنے کے لیے؟ ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ کیا آپ نے کبھی اپنے پائنل گلینڈ کے ساتھ کوئی تجربہ کیا ہے، یا کیا آپ نے کبھی کوئی دباؤ یا توانائی محسوس کیا ہو۔ تو ہمارے ساتھ اپنی کہانی کو ضرور شیئر کیجیے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ تو ملتے ہیں ہم نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔